فخر منہاج القرآن، شاگرد رشید حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ العالی، فاضل منہاج القرآن انٹرنیشنل یونیورسٹی لاہور، میری مراد حضرت علامہ پروفیسر صاحبزادہ محمد انعام مصطفی صاحب جو لاہور سے تشریف لائے، ان کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ اپنے مواعظ حسنہ سے ہمیں مستفیض فرمائیں۔ ہم علاقہ چھچ کے غیور عوام اور حضروں کے عوام اہل سنت علماء کرام کا جس طرح استقبال کرتے ہیں، میرے ساتھ مل کر استقبال کیجیے۔ نعرہ تکبیر! ان کے شایان شان استقبال ہونا چاہیے۔ نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! نعرہ رسالت! نعرہ حیدری! نعرہ حیدری! شان شہداء کربلا! شان شہداء کربلا! شان اہل بیت اطہار! شان اہل بیت اطہار! حسینیت! 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 جناب حضرت علامہ پروفیسر محمد انعام مصطفی صاحب۔ ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي خلقكم من تراب. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فاذكروني أذكركم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الله على كل شيء قدير. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے. عید کرتے ہیں تو ذرا بواز بلند ہاتھ اٹھا کے آپ نے میرے ساتھ یہ جملہ بولنا ہے. دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے. منہ بولتا قرآن حسین ابن علی ہے. منہ بولتا قرآن حسین ابن علی ہے. اور مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ. مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ. ارے کلمے کی تو پہچان حسین ابن علی ہے. حاضرین محترم، قائدین تحریک منہاج القرآن، منتظمین محفل، ایک ایک فرد کا نام لینا باعث برکت. وقت کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. حاضرین محترم، قبلہ سادات گرامی بھی موجود ہیں اور قبلہ پیر صاحب بھی موجود ہیں. منتظمین محفل اور سینکڑوں کی تعداد میں نوجوان بزرگ بچے موجود ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کا یہاں آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. حاضرین محترم، میں نے
قرآن مجید کے مختلف مقامات سے 3 مختلف آیات کے چھوٹے چھوٹے حصے تلاوت کیے۔ آئیے سب سے پہلے عام ذہنوں میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ شہادتیں بے شمار ہوئی، غزوہ بدر میں بھی شہید ہوئے، غزوہ احد میں بھی ہوئے، غزوہ خندق میں بھی ہوئے۔ الغرض تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سالہ زندگی میں 83 سے زائد جنگیں اور غزوات ہوئے، اس میں صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں، مگر جو چرچا اور رتبہ شہادت امام حسین علیہ السلام کو میسر آیا، وہ چرچا اور رتبہ کسی اور شہادت کو میسر نہیں۔ اس سوال کے جواب آپ نے بے شمار سنے ہوں گے۔ آئیے اسی سوال کا جواب دے کر میں آگے بات کو بڑھاتا ہوں۔ میں نے قرآن مجید کی آیت تلاوت کی، اللہ رب العزت نے فرمایا وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، وہ اللہ ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ اونچا بولیے، وہ اللہ جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ حاضرین محترم، یاد رکھ لیں یہ مٹی عام شے تھی۔ آپ توجہ میری طرف رکھیے گا، میں آپ کو پہلا نقطہ بتانا چاہتا ہوں اور اس سوال کا جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ چرچا فقط شہادت امام حسین علیہ السلام کو میسر کیوں آیا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مٹی زمین کی شے تھی، مگر جب یہ مٹی انسان کو لگی تو یہ مٹی نہ رہی بلکہ یہ مٹی اشرف المخلوقات ہو گئی، ہے مٹی۔ اب وہ اللہ قادر ہے، قادر مطلق ہے، کائنات میں جس کو چاہے مٹی سے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہے نور سے پیدا کرتا ہے، اس کی تخلیق پر کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ حاضرین محترم، ہمیں اللہ رب العزت نے مٹی سے بنایا، مٹی عام شے تھی، مگر وہ عام مٹی جب انسان کو لگی تو فرمایا اب اس کو مٹی نہ کہنا، اس کو اشرف المخلوقات کہنا۔ تو مٹی کو عزت، مٹی کو مقام کس نے دے دیا؟ انسان۔ بولیے، جب انسان کو لگی تو مٹی نہ لگی، کیا ہو گئی؟ اشرف المخلوقات ہو گئی۔ تو اس اشرف المخلوقات انسان میں اور اس اشرف المخلوقات انسان کو عزت دینے کی خاطر اللہ رب العزت نے ایک اشرف البشر بنایا جسے حضرت آدم علیہ السلام۔ تو مٹی عام تھی، وہ عام مٹی جب بشر کو لگی تو اشرف المخلوقات ہو گئی۔ اس اشرف المخلوقات میں جب آدم پیدا ہوئے تو انہیں اشرف البشر بنا دیا۔ پوچھا امام راضی سے، امام راضی آپ بتائیے کہ بھائی عام مٹی تھی، اس عام مٹی کو اشرف المخلوقات بشر نے بنایا، اس بشر کو عزت والا آدم نے بنایا۔ آدم کو عزت والا کس نے بنایا؟ میری بات سمجھ رہے ہیں بھائی دیکھیے، میں پھر دہرا رہا ہوں، میرے ساتھ رہیے، میں آخر ایک نقطے تک آپ کو لانا چاہتا ہوں۔ بھائی مٹی عام تھی، اشرف ہو گئی تب جب یہ انسان کو لگی۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ کہا کس کو لگی؟ انسان۔ وہ انسانوں میں سے یہی مٹی جب آدم کو لگی تو افضل البشر ہو گئی۔ اب آدم کو اللہ رب العزت نے عزت تب بخشی جب اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، اے میرے فرشتوں آؤ سب مل کر میرے آدم کو سجدہ کرو۔ حاضرین محترم، پوچھا کہ وہ آدم کو سجدہ کس شے کی وجہ سے ہوا؟ وہ آدم کو عزت کس شے نے دی؟ تو امام راضی بیان کرتے ہیں آدم کو جس وجہ سے سجدہ کروایا
گیا وہ کوئی اور شے نہیں تھی، وہ وجہ صرف ایک تھی کہ آدم کی پیشانی میں نور محمد مصطفیٰ کا پتہ تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ حاضرین محترم، نور محمد مصطفیٰ آدم کی پیشانی میں چمکتا تھا، جس کی وجہ سے سجدہ آدم کو کروایا گیا۔ حاضرین محترم، پھر کیا ہوا؟ جب عزت مل گئی، ہے وہی مٹی جو عام تھی، انسان کو لگی افضل البشر ہو گئی، وہی افضل البشر جب آدم بنے تو سجدہ کروایا، وجہ نور محمد مصطفیٰ تھا۔ حاضرین محترم، پھر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے اسی مٹی میں سے انبیاء اور رسول پیدا فرما دیا۔ حاضرین محترم، ہر نبی اور رسول کو اللہ رب العزت نے الگ الگ شان عطا فرمائی۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم، عزت اور شان دی۔ بات میں مٹی کی کر رہا ہوں کہ تھی عام مٹی، افضل البشر ہو گئی، سجدے کے لائق ہو گئی۔ اب یہی مٹی اس سے انبیاء بنائے، مگر ہر نبی کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمک رہا تھا۔ حاضرین محترم، جس نقطے کی وجہ سے اس بات کا آغاز کیا اس تک لانا چاہتا ہوں۔ اب تھی مٹی، قربان جاؤں، جب انبیاء کو لگی تو انبیاء جس جس علاقے میں اترتے رہے، جس جس خطے میں اترتے رہے، جہاں جہاں ان انبیاء کا قدم اس عام مٹی پہ لگتا رہا، اللہ اس جگہ کو پاک کر کے مسجد بناتا رہا۔ کیا بناتا رہا؟ اب توجہ طرف بات ہے کہ انبیاء آ گئے، مٹی تھی، انبیاء کے جسموں کو مٹی لگی۔ جب اس عام مٹی نے انبیاء کے قدموں کو چوما، بولیے کیا؟ جب اس عام مٹی نے انبیاء کے قدموں کو چوما تو یہ مٹی اتنی خاص ہو گئی کہ جہاں جہاں انبیاء کا قدم لگتا تھا، اللہ وہاں وہاں اس جگہ کو مسجد بنا دیتا تھا۔ مگر قربان جاؤ، 1.25 انبیاء اور رسول آئے۔ اب یہ نقطہ بڑا توجہ طلب ہے، اس وجہ سے میں نے یہ ساری بات سنائی اور بتایا کہ مٹی کا کمال کیا ہے۔ مٹی اگر بشر کو لگ جائے تو وہ عام مٹی نہیں رہتی، اشرف المخلوقات ہو جاتی ہے۔ اسی اشرف المخلوقات میں سے وہ مٹی آدم کو لگے تو وہ سجدے کے قابل بن جاتا ہے۔ وہی مٹی انبیاء کو لگے تو انبیاء کو لگنے والی مٹی کے باعث اللہ اسی مٹی کو مسجد بنانے کے قابل بنا دیتا ہے۔ حاضرین محترم، اب باری آتی ہے وجہ تخلیق کائنات، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لال کی، کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی اور رسول آئے، ہر نبی اور رسول کو جو مٹی لگی، اللہ نے ان کو شان یہ دی کہ جب اس مٹی کو یا ان انبیاء کے نفوس قدسیہ کو اس کائنات کی مٹی نے جب چوما تو اتنی جگہ پاک ہوتی گئی اور وہ مسجد بنتی گئی۔ مگر قربان جاؤں، جب تاجدار کائنات کی باری آئی نا تو تاجدار کائنات نے جب اس سرزمین پر، اس کائنات پر، مکہ کی سرزمین پر قدم رکھا تو اللہ نے فرمایا، اے میرے محبوب، پچھلے انبیاء جب آتے تھے تو ان کے قدموں کو جب مٹی چومتی تھی
تو اتنی اتنی جگہ مسجد بناتا تھا. اب قدم تیرے لگے ہیں, اب اس کائنات کی مٹی نے کسی اور نبی کے قدموں کو نہیں چوما, اب آمنہ کے لال کے قدموں کو چوما ہے. پچھلے انبیاء کے قدموں کو چوما تو اتنی اتنی جگہ مسجد بنی, مگر جب آمنہ کے لال کے قدموں کو اس مٹی نے چوما تو اللہ نے اپنے محبوب کو فرمایا, اے میرے محبوب اعلان کر دے, جو الاتل آردو مسجدم فتحورا, اے میرے محبوب پچھلے انبیاء کے تھے محدود جگہ مسجد بنتی تھی, تیرا قدم تو آمنہ کے گھر میں لگا ہے, میں نے ساری کائنات کو تیرے لیے مسجد بنا دیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. ساری کائنات کو مسجد بنا دیا. حاضرین محترم, اور صرف مسجد نہیں بنایا بلکہ اس مٹی کو اس قابل بنا دیا کہ یہ خود بھی پاک ہو گئی, اور اگر کسی کا جسم ناپاک ہو اور پانی بھی موجود, اونچا اونچا بولیے, پانی بھی موجود نہ ہو تو یہ مٹی اتنی عظمت والی ہو گئی ہے کہ ناپاک کو بھی پاک کر دیتی ہے مٹی ہے. مگر یہ صدقہ کس کا ہے؟ بولو بولو بولو, صدقہ کس کا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. حاضرین محترم, میرا سوال ہے کہ اگر یہ مٹی پچھلے انبیاء کے قدموں کو چومے تو اتنی اتنی پاک ہوتی ہے, اور اگر تاجدار کائنات کے قدموں کو چومے تو ساری کائنات اور اس کائنات میں پائی جانے والی ساری مٹی پاک ہو جاتی ہے. ارے مٹی مصطفیٰ کو چومے تو وہ پاک ہوتی ہے. اس حسین کی عظمت کا حال کیا ہوگا کہ اس نے نہیں چوما, محمد مصطفیٰ نے حسین کو چوما. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد. ارے اگر مٹی مصطفیٰ کو چومے تو ساری کائنات مسجد بنتی ہے, اگر مصطفیٰ کو حسین چومے تو اس حسین کی پاکی کا حال کیا ہوگا. اور اگر مٹی ناپاکوں کو پاک کر سکتی ہے, اونچا اونچا بولیے نا ذرا. نہیں, میں پورا سال خطاب کرتا ہوں, مگر اب میری مسجد والوں سے جا کے پوچھ لیں تو میں سبحان اللہ نہیں کہلواتا, مگر جب حضور کی آل کی باری آتی ہے تو میں کہتا ہوں کہا کرو. کیوں؟ جب کربلا میں حسین تھا نا تو قدسیان فلک بھی آ کے سبحان اللہ کی صدا کرتے ہیں. حاضرین محترم, بات میں جو بتانا چاہتا ہوں ہے مٹی, مٹی عام ہے پاک. جب مصطفیٰ پاک آ گئے تو یہ مٹی کیا ہوگی؟ پاک ہوگی. اب پاک مٹی جب ناپاک کو لگے تو ناپاک کو مجھے بولیے, ذرا ہاتھ کھڑا کر کے بولیے, کیا بنا دیتی ہے؟ پاک بنا دیتی ہے. دوستو, اگر مٹی جس نے مصطفیٰ کو چوما اس مٹی سے بچا لگ جائے تو ناپاک بندہ پاک ہو جاتا. جس حسین کو مصطفیٰ نے چوما اس حسین سے محبت کرنے والا گناہوں سے کتنا پاک ہو جاتا. اس حسین کا ذکر کرنے والا, اس حسین کی قربانی کو سلام کرنے والا, اس حسین کی عظمت کا ڈنکا بجانے والا وہ گناہوں کے ساتھ کیسے رہ سکتا ہے؟ اسی لیے تو تاجدار کائنات نے فرمایا ہے, وہ بندہ جو میرا کلمہ پڑھ لے, اونچا بولیے, کیا فرمایا؟ جو میرا اللہ کی توحید کا اقرار کر لے, اللہ کی توحید کا اور کیا کہہ دے, اشہد ان لا الہ الا اللہ. اونچا بولیے, اشہد ان لا الہ الا اللہ. صرف توحید کا اقرار کر لے
تاجدار کائنات نے فرمایا اور میری آل سے محبت کر لے، قیامت کے دن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کر کے اسے اپنے ساتھ جنت میں لے کر جاؤں۔ حاضرین محترم یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ بندے کی نسبت پاک حسین کے ساتھ ہو گئی۔ حاضرین محترم اگر ایک عام مٹی مصطفیٰ کو چومے وہ عام نہیں رہتی، تو جس حسین کو مصطفیٰ پاک نے چوما وہ جب کربلا میں شہید ہوئے تو اس کی شہادت عام کیسے رہے گی؟ وہ شہادت بھی ساری شہادتوں سے افضل ہو۔ بے شک بے شک بے شک۔ یہ پہلی وجہ کہ اس شہادت کا تذکرہ کیوں؟ اس لیے کہ ساری کائنات نے توجہ مصطفیٰ کی طرف کی، مصطفیٰ نے توجہ اپنے پیارے حسین کی طرف کی۔ آؤ دوسری آیت، ایک اور نقطہ عرض کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ بات میری سمجھ آ رہی ہے؟ ہاتھ کھڑا کر کے مجھے بتا دیں بات سمجھ آ رہی ہے؟ ذرا ایک دفعہ آل پاک کے لیے ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ کہتے ہیں۔ آئیے میں نے دوسری آیت تلاوت کی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَاذْكُرُونِي اذکرکم، فرمایا بس تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں۔ یہ شہادت امام حسین، یہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے لال، یہ جگر کے ٹکڑے جب کربلا کی سرزمین پر مسلے گئے تو ان کی شہادت، ہم کون سی کانفرنس پر آ رہے ہیں؟ سید الشہداء، شہداء کربلا۔ یہ سید الشہداء کیسے بنے اور ان کی شہادت کا تذکرہ گلی گلی کوچے کوچے عام کیوں ہوتا ہے؟ توجہ سے سنیے، فرمایا تم میرا ذکر کرو میں اونچا بولیے، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں۔ اب ہم ذکر کرتے ہیں جب اللہ کا تو ہم اللہ کا نام لیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اونچا بولیے، کیا کہتے ہیں؟ ہم اللہ کا نام لے، ہم اللہ کو یاد کریں، ہم کہتے ہیں الحمدللہ، بول دے کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، ہم یہ اللہ کو یاد کریں۔ اللہ فرما رہا ہے تم مجھے یاد کرو میں کیا؟ جب اللہ یاد کرتا ہے تو کیا اللہ، جیسے ہم نے اللہ کا نام لیا اور اس کو یاد کیا، تو کیا جب اللہ بندے کو یاد کرتا ہے تو کیا وہ اللہ کا نام لیتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے یا فرید، یا میرے علی، یا شاہ عبد اللطیف پٹائی، یا عبد القادر، وہ یہ نہیں کہتا۔ وہ کیا کہتا ہے؟ بخاری و مسلم کی حدیث پاک سنو، متفق علیہ، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے فرمایا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ بتائیں اللہ کیا کرتا ہے؟ اب ہم تو اللہ کا نام لے کر یاد کرتے ہیں نا، جب اللہ بندے کو یاد کرتا ہے تو وہ نام نہیں لیتا، وہ آسمانوں پر جبرائیل کو بلاتا ہے۔ کس کو بلاتا ہے؟ جبرائیل۔ اور جبرائیل کو بلا کے کہتا ہے اے میرے جبرائیل ادھر آ، وہ فلاں بندہ وہ اٹک کی سرزمین پر، حضروں کی سرزمین پر میرا ذکر کرتا ہے، پاک وطن کی سرزمین پر، بغداد کی سرزمین پر، لاہور کی سرزمین پر، اجمیر کی سرزمین پر میرا ایک بندہ ہے، وہ میرا ذکر کرتا ہے۔ اب میں نے وعدہ کیا ہے کہ تو میرا ذکر کر، میں میرا ذکر کروں۔ ادھر آ جبرائیل، میری بات سن، میں اب اس کا ذکر کرنے لگا ہوں اور میرا ذکر کرنا یہ ہے کہ تو گواہ ہو جا، آج کے بعد میں بھی اس بندے سے محبت کرتا ہوں، اے جبرائیل تو بھی اس بندے سے محبت کرتا ہے۔
وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اس بندے سے بولو بولو وہ اس بندے سے اور اتنا نہیں کرتا، پھر بلاتا ہے اور بلا کے کہتا ہے میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں مگر میں ایک نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ شہادت امام حسین کا تذکرہ زیادہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ دوستو فرمایا اللہ پھر بلاتا ہے جبرائیل کو، جبرائیل وہ یاد ہے میں نے ایک دن بلایا تھا، میں اور تو اس بندے سے محبت کرتے، جا آسمان کی ساری دنیا میں چلا جا اور جتنے فرشتے ہیں نا ان کو بھی کہہ دے کہ میں اور اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے، سارے فرشتوں جاؤ تم بھی سارے مل کر اس بندے سے محبت کرنے لگ جاؤ، فرشتے بھی محبت کرنے لگ جاتے، پھر وہ بندہ اللہ کا ذکر جاری رکھتا ہے، جب ذکر جاری رکھتا ہے اللہ پھر بلاتا ہے جبرائیل آ، اہل آسمان سارے اس بندے سے محبت کرنے لگ گئے ہیں، اب تو زمین پہ اتر جا، زمین پہ پاک دلوں کو چن، یہ حدیث کے لفظ بول رہا ہوں میں، کیا اللہ کیا فرماتا ہے؟ پاک دلوں کو چن، جس کو پاک دیکھے تو اس دل میں میرے اس بندے کی محبت کو پیدا کرتا ہے۔ اب اللہ رب العزت جبرائیل امین سارے فرشتے اہل دنیا میں پاک دل بندے اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اب جب محبت کرنے لگ گئے اب یہ محبت ہوتی کتنی ہے؟ اللہ پھر اگلی حدیث قدسی میں تاجدار کائنات نے فرمایا وہ بندہ اللہ اس بندے سے کتنی محبت کرتا ہے، فرمایا اگر وہ تنہا میرا ذکر کرے نا تو میں تنہا اس سے محبت کرتا ہوں، اور اگر وہ بندوں میں بیٹھ کر میرا ذکر کرے تو میں بندوں میں فرشتوں میں بیٹھ کر اس کا ذکر یعنی اس کی محبت کرتا ہوں۔ پتہ یہ چلا جو جس لیول کا ذکر کرے گا اللہ کائنات میں اس کا ذکر اور کائنات میں اس کی محبت بھی اسی درجے قیام کر دے گا۔ حاضرین محترم، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری فرد تک، میں آخری فرد تک کی بات کر رہا ہوں، چلو ہضم نہ ہو تو یہاں تک کر لیتے ہیں، یہاں تک کر لیتے ہیں۔ حاضرین محترم، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج کے دن تک اللہ کا ذکر کسی نے کیا مسجد میں، بولیے گا کہاں کیا؟ کسی نے کیا دریا کے کنارے پر، کسی نے کیا صحرا میں، کسی نے کیا میدان میں، ہر ایک نے اپنے اپنے انداز میں اللہ کا ذکر کیا، جس نے جیسا ذکر کیا اللہ نے ویسا اس کا ذکر آپ کر دیا، مگر کائنات انسانی میں تلوار کی نوک پر چڑھ کر اس کا ذکر کسی نے نہ کیا۔ حاضرین محترم، جب اللہ رب العزت کے حسین نے کائنات سے بڑھ کر کائنات میں ایسا ذکر کسی نے نہ کیا کہ سر سجدے میں تھا، اوپر تلواروں کا سائبان تھا، حسین پھر بھی سبحان ربی الاعلی کی صدا کو بلند کر رہا تھا۔ حاضرین محترم، جب کائنات میں حسین جیسا ذکر کسی نے نہ کیا تو اللہ نے شہادت حسین کا تذکرہ بھی ساری شہادتوں سے بڑھ کر عام کر دیا ہے۔ حاضرین محترم، جب یہ شہادت امام علی مقام کا پتہ چل گیا کہ یہ ہے ساری شہادتوں سے جدا، تو پھر اے اہل سنت کے باسیوں اور حضروں کے باسیوں اور اہل سنت سے تعلق رکھنے والوں، آؤ آپ کی ایمان کی جلا کے لیے دو تین احادیث سنانا چاہتا ہوں، ذرا توجہ رکھیے گا کہ یہ حسین علیہ السلام ان کا تعلق حضور کی اہل بیت سے ہے۔ اونچا بولیے، ان کا تعلق کس سے ہے؟ حضور کی اہل بیت سے۔ اور پتہ ہے اہل بیت کی محبت
یہ صرف اہل تشیع کا کام نہیں. اونچا بولیے, اہل تشیع کا کام نہیں. کیوں اہل تشیع کا نہیں؟ اس لیے کہ حسین کسی ایک مکتبہ فکر کا نہیں ہے. حسین مصطفیٰ کا, مصطفیٰ ساری کائنات کا. ارے جہاں جہاں تک حضور کی رحمت للعالمینیت ہے, وہاں وہاں تک حسین کی حسینیت ہے. اور اس وجہ سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آؤ میں پہلی ایمان افروز حدیث پاک آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. اور یہ حدیث پاک کا نمبر میں نوجوانوں سے خطاب کر رہا ہوں. حدیث پاک کا نمبر ہے 4712. مجھے بولیے کیا؟ اور معجم الکبیر امام طبرانی. اور یاد رکھ لیں یہ حدیث کی کتاب اہل تشیع کی نہیں, اہل سنت کی ہے. آج بدقسمتی سے ہر گزرتے دن کے ساتھ خارجیت بڑھتی جا رہی ہے. سوشل میڈیا پر بیٹھ کر نوجوان نسل کو بہکایا جا رہا ہے اور محبت اہل بیت سے دور کیا جا رہا, اور محض کہا جاتا ہے یہ تو اہل تشیع بھائیوں کا تذکرہ نہیں, یہ اہل سنت. میں آپ کو سنیت پڑھا رہا ہوں, جو پڑھی ہے وہ پڑھا رہا ہوں. خود پڑھانے کے قابل نہیں ہوں, انگلی پکڑ کے کسی نے لگا دیا ہے اس کام پر, بس جنہوں نے لگا دیا ہے انہی کا سبق سنا رہا ہوں. حاضرین محترم توجہ سے سنیے گا حدیث پاک. کیا میں نے نمبر بتایا؟ 4712. امام طبرانی معجم یاد کر لیں. جذباتی باتیں اور جوشیلی باتیں ہوتی رہتی ہیں, مگر سبق بھی سیکھیں. ہم بھی فنگر ٹپس پہ احادیث کو یاد کر کے گج مت کے بتائیں کہ حضور کی اہل پاک کا تذکرہ شیعیت نہیں ہے, ایمانیت ہے. مجھے بولو ہاتھ کھڑا کر کے کیا ہے؟ مجھے بولی ہاتھ کھڑے نہیں ہوئے ہیں, بولیے کیا ہے؟ ایمانیت ہے. کیوں؟ تاجدار کائنات نے فرمایا میرا امتی ہو. پہلی حدیث ذرا سخت ہے. کیا ہے؟ سخت. سنیے گا. آقا علیہ السلام نے فرمایا, آقا علیہ السلام نے کہ میرا امتی ہو, کلمہ پڑھا ہوا ہو, روزے کی حالت میں ہو, صحن کعبہ میں حجر اسود کے پاس روزے کی حالت میں کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہو. بولیے کیا پڑھا ہوا ہو؟ کلمہ. کلمہ پڑھا ہوا ہو, کس حالت میں ہو؟ اونچا اونچا بولیے, کس حالت میں ہو؟ روزے کی حالت میں. کھڑا کہاں ہو؟ حجر اسود کے پاس. کر کیا رہا ہو؟ تاجدار کائنات نے فرمایا اس کے دل میں میری آل پاک کا بغض ہو. اب بغض یاد رکھ لیں, یہ بغض نہیں ہوتا کہ کوئی اعلانیہ کہے, اعلانیہ کہے کہ نہیں میں حضور کی اہل بیت کو نہیں مانتا تو وہی بغض ہوگا. نہیں, یہ بھی بغض ہے کہ تاجدار کائنات نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے. اب میں آپ کو بغض کی علامت بتانے لگا, اور یہ واقعہ کوئی پرانا نہیں, اسی 9 محرم کا میں نے اپنے کانوں سے ایک عالم دین کو سنا, اور وہ اپنی مسجد میں شان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانفرنس کر رہے تھے 10 محرم کو. ہمیں اعتراض نہیں ہے, کریں, مگر 10 محرم کو کر رہے تھے اور پتہ ہی حدیث کو بیان کر رہے تھے. کہتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے. اب ہم نے یہ پڑھ رکھا ہے, آپ نے بھی یہ سن رکھا ہے, کئیوں نے پڑھ رکھا ہے کہ کوئی بچپن میں فوت ہو
یا بڑھاپے میں جب جنت سے قبر سے اٹھ کے جنت میں جائے گا تو کس حال میں ہوگا؟ بولیے بولیے کس حال میں ہوگا؟ جوانی کے حال میں ہوگا. اب میں آپ کو بغض بتانے لگا ہوں. آقا نے فرمایا جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے. تو آقا نے اس دنیا کی کیفیت بیان نہیں کی بلکہ بولو کہاں کی بیان کی؟ اس کا مطلب یہ ہوا جنت میں جو جوان ہوگا اس کا سردار حسین ہوگا. پتہ چلا کہ جب تاجدار کائنات نے فرما دیا کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں تو پتہ چلا ساری جنت کے سردار حسن اور حسین. بے شک بے شک بے شک. آپ کو بغض والا کیا کہتا ہے؟ بغض والا کہتا ہے اس دنیا میں جو جوانی کی حالت میں فوت ہوگا نا صرف اسی کے سردار حسین ہوں گے. میں نے کہا اللہ تمہیں بڑھاپے میں موت دے. یہ کیا ہے بھائی؟ مصطفیٰ پاک فرما رہے ہیں جنتی نوجوانوں کے سردار ساری جنت کے سردار حسن اور وہ چونکہ ہضم نہیں ہوتی محبت. فرمایا جو دل میں بغض رکھے اور 10 محرم کو بھی فضائل صحابہ کانفرنس کرے. فضائل میرے موبائل میں آپ کو وہ بات نہیں کر رہا جو سنی سنائی ہو. میں کوئی دوست اٹھ کے ابھی آنا چاہے میں دکھا سکتا ہوں. ایک جمعہ کا خطاب بھیجنے کے لیے گروپ بنا ہوا ہے اور اس گروپ میں یہ جو 10 محرم کے 9 محرم کو جو جمعہ گزرا 8 محرم جو جمعہ گزرا خدا کی قسم اس گروپ میں فضائل صحابہ کے عنوان پر جمعے کا خطاب آیا. میں نے کہا اگر 9 اور 10 کو بھی حضور کی آل کا تذکرہ نہیں کرنا تو پھر کب کرنا ہے؟ اور یہ تذکرہ کوئی عام نہیں ہے. یہ وہ تذکرہ ہے کہ آقا علیہ السلام خود خطاب کر رہے ہوتے تھے منبر چھوڑ کر حسنین کریمین کو اٹھانے کے لیے آ جایا کرتے تھے اور فرماتے تھے یہ حسن اور حسین کوئی عام نہیں ہے. میری دنیا کے 2 پھول ہیں جنہیں میں چومتا نہیں ہوں بلکہ سونگتا ہوں. مجھے بتائیے آپ کے بھی نواسے نواسیاں ہیں کبھی آپ نے سونگا؟ بولو سونگا کبھی؟ چومتے ہیں سونگتے نہیں ہیں. پتہ چلا کائنات میں نواسے نواسیاں ہوں گے مگر جیسے نواسے مصطفیٰ کے ہیں کائنات میں ایسا نواسا کسی ماں نے پیدا نہیں کیا. حاضرین محترم میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. فرمایا دل میں بغض سے اہل بیت ہو. فرمایا جب مرے گا تو تاجدار کائنات نے فرمایا اللہ اس سے حساب بھی نہیں لے گا اسے جہنم میں داخل کرے گا. جہنم میں. اب میں آگے بڑھنے لگا ہوں. یہ تو ایک رخ تھا جو بغض رکھے اور حسن اور حسین کی محبت کو شیعیت سمجھے اور اہل سنت سے خارج سمجھے. قربان جاؤں تاجدار کائنات نے اس کے برعکس مسند الفردوس اور حدیث پاک کا نمبر 2721 اونچا بولیے کیا نمبر ہے؟ یہ ہے کہ مسجد حرام میں نماز پڑھ رہا تھا. بغض تھا دل میں سارا کچھ گیا. ادھر تاجدار کائنات ذرا سنیے آقا علیہ السلام نے فرمایا عن ابن مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال حب آل محمد یومن. جس کو سمجھ آئیے ذرا ہاتھ اٹھا کے بول دے سبحان اللہ. فرمایا حب آل محمد اونچا بولیے حب آل محمد یومن. حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے آقا علیہ السلام نے فرمایا میری آل کی ساری زندگی کی محبت نہیں صرف ایک دن کی محبت. یہ جو آج بیٹھے ہیں
سادات کی سربراہی میں، پیران کرام کی سربراہی میں، بزرگوں کی سربراہی میں آج اپنے دلوں کو محبت اہل بیت کا پیکر بنا کے بیٹھے ہیں۔ آج ایک رات، ایک دن کے کچھ لمحے تاجدار کائنات فرما رہے میری آل کی ایک دن کی محبت جس دل میں ہوگی خیر من عبادت سنۃ، اللہ اللہ، خیر من عبادت سنۃ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے وعدہ کرتا ہے میری آل کی ایک دن کی محبت سال بھر کی عبادت سے افضل ہو گئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، حسینیت۔ بولیے کیا آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک دن کی محبت سارے سال کی عبادت سے افضل، اور بات یہاں تک نہیں روکی، آگے فرمایا وَمَن مَاتَ عَلَيْهِ دَاخَلَ الْجَنَّةِ، میری آل کی ایک دن کی محبت، بتاؤ یہ کتاب اہل تشیع کی ہے یا اہل سنت کی؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ کس کی ہے؟ تو فخر کیا کرو وہ یار حسین مصطفیٰ کا، اور ہم بڑے فخر سے کسی ایک وقت میں فکر کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا مصطفیٰ پاک سے نعوذ باللہ کوئی تعلق نہیں۔ مصطفیٰ پاک نے اس حسین کو اپنی زبان چسائی، گلی میں جا رہے ہوتے تو ادھر حسن مرتضیٰ کو بٹھایا ہوتا، ادھر حسین مجتبیٰ کو بٹھایا ہوتا، گلی میں جا رہے ہوتے عمر فاروق کہتے کیا واہ کیا سواری ہے، مصطفیٰ فرماتے عمر تم سواری دیکھتے ہو سوار نہیں دیکھتے، کہ میں تو وہ لے کر جا رہا ہوں جن کو دنیا کا بھی سردار بنایا ہے، جنت کا بھی سردار بنایا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ حاضرین محترم، میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، یہ وہ حسن مجتبیٰ اور حسین مرتضیٰ ہیں کہ جن کا تعلق حضور کی آل پاک سے، جن کی ایک دن کی محبت سال بھر کی عبادت سے افضل ہے، اور جب دنیا سے جائے گا تو تاجدار کائنات نے فرمایا میں گارنٹی دیتا ہوں وہ جنت میں جائے گا۔ اور یہ بات ایک دفعہ نہیں کی، ایک دفعہ نہیں کی، حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا بطول زہرا سیدہ کائنات، آپ سے آقا علیہ السلام نے پوچھا اے میری بیٹی تمہیں پتا ہے میں نے تیرا نام فاطمہ کیوں رکھا ہے؟ ہائے ہائے کہیے نا سبحان اللہ۔ فرمایا اے میری بیٹی تمہیں پتا ہے، سادات بیٹھے، فرمایا میری بیٹی تمہیں پتا ہے میں نے تیرا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ ابا جان بتائیے کیوں رکھا؟ فرمایا فاطمہ کا معنی ہے جس کو آگ سے دور کر دیا ہو، جس کو آگ سے دور کر دیا۔ فرمایا میری بیٹی تیرا نام میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ اللہ نے تجھے بھی دوزخ کی آگ سے دور کر دیا ہے، قیامت تک جو تجھ سے محبت کرے گا اللہ نے اس کو بھی دوزخ کی آگ سے دور کر دیا۔ یہ محبت کوئی عام شے ہے؟ ارے اگر یہ عام ہوتی، میری گفتگو کے پہلے حصے کی آخری بات، پہلے حصے کی آخری بات، تھک تو نہیں گئے ہیں؟ نہیں مجھے لگ رہا ہے تھک گئے ہیں۔ ہاتھ کھڑا کر کے سبحان اللہ بول دے، میرے لیے نہیں، میرے لیے نہیں، میرے لیے نہیں۔ ذرا وہ منظر ذہن میں لائیں کہ حسین اتنا سخی تھا کہ دنیا میں بھی کبھی کوئی، آج میرا یہ موضوع نہیں، پھر اللہ نے کبھی موقع دیا
تو ہم بچپن کے واقعات اور شہادت کے واقعات تو سنتے ہیں، جوانی کے واقعات کبھی نہیں سناتے اور تذکرہ نہیں کرتے. کبھی اللہ کو منظور ہوا تو یہ واقعات سناؤں گا، مگر میں ایک جملہ ان سارے واقعات کا ایک جملہ بول کے آگے بڑھ جاؤں گا. خدا کی قسم، حسین کے در سے ساری زندگی عوام میں سے، مخلوق میں سے جب بھی کوئی مانگنے آیا خالی ہاتھ نہیں گیا تھا. بولیے خالی ہاتھ نہیں گیا تھا. مگر قربان جاؤں، جب کربلا کی سرزمین پر اللہ نے حسین سے مانگا، علی اصغر بھی دے دیا، قاسم بھی دے دیا، اکبر بھی دے دیا اور محمد بھی دے دیا. سارا خانوادہ دے کر اپنی جان کا نذرانہ بھی دے کر بتا دیا کہ حسین جیسا سخی ماں نے پیدا نہیں کیا. ذرا اس منظر کو ذہن میں لا کر اب کہو سبحان اللہ. ہاتھ اونچا کر کے اب کہو سبحان اللہ. آئیے آگے بڑھتے. میں اپنی گفتگو کے پہلے حصے کی آخری بات، میں نے کتب حدیث سے بتایا کہ حضور کی آل کی محبت یہ شیعیت نہیں ہے، ایمانیت ہے. اونچا بولو کیا ہے؟ نہیں، آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، ذرا اونچا بولیے کیا ہے؟ ایمانیت. آؤ ہمارے امام اہل سنت کے کتنے ہیں؟ فقہ کے اونچا بول دیجیے، ہاتھ کھڑا کر کے بول دیجیے کتنے ہیں؟ یاد رکھ لیجیے، چاروں کے جنازے جیل سے اٹھے اور جیل میں ڈالے جانے کی وجہ کوئی اور نہیں تھی، صرف ایک تھی. بنو امیہ اور بنو عباس، یہ سارے حکمران اچھوں کو چھوڑ کر، میجورٹی کی بات کر رہا ہوں، ان کے دلوں میں بغض اہل بیت تھا. وہ جب دیکھتے کہ یہ آل پاک کا ذکر کرتے ہیں تو ان چاروں ائمہ کو پتہ ہے پکڑ کے جیل میں بند کیا گیا اور ان چاروں کے جنازے جیل سے اٹھے. مگر قربان جاؤں، لوگ انہیں کہتے کہ یہ اہل بیت کا ذکر بہت کرتے ہیں، یہ شیعہ ہو گئے، ان کو جیل میں ڈال دو. قربان جاؤں، امام اعظم ابو حنیفہ ہوں، امام شافعی ہوں، امام مالک، امام احمد بن حنبل ہوں، آپ کسی امام کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں، وہ ایک ہی بات کہتے تھے، جنازہ جیل سے تو اٹھوا لیں گے، حضور کی آل کا تذکرہ اپنی زبان سے کم نہیں کریں گے. امام مالک حضور کی آل کی محبت کے پیکر، امام جعفر صادق سے کوئی سوال کرنے جاتا، مجھے پتا ہے اہل سنت کی عوام واقعات کی بڑی منتظر رہتی ہے کہ کب واقعات آئیں، مگر میں اس سے پہلے ذرا نوجوانوں سے بات کر رہا ہوں. میرا زیادہ خطاب نوجوانوں سے ہوتا ہے اور بزرگوں کو سناتا ہوں، بزرگ جانتے ہیں یہ باتیں، بزرگوں کو سناتا ہوں، نوجوانوں سے بات کرتا ہوں، اس لیے بیس بنا کے آگے جانا چاہتا ہوں. حاضرین محترم، امام مالک امام جعفر صادق سے کوئی سوال پوچھنے جاتا نا کہ یا امام آپ اس سوال کا جواب دیں، امام جعفر صادق کہتے جاؤ امام مالک کے پاس جاؤ، اہل بیت کے کل علم کا خزانہ ہم نے امام مالک کی جھولی میں ڈال دیا. اور جب ان کی محبت حد سے زیادہ تھی تو حاکم وقت نے ان کو پکڑا اور پکڑ کر جیل میں بند کیا، اور صرف جیل میں بند نہیں کیا بلکہ گدے پر بٹھایا، گدے پر بٹھا کر ریش مبارک، داڑھی مبارک مونڈ دی، بال مونڈ دیے، سر کے بال مونڈ دیے، اور جو لباس تھا وہ اتروا کے عام کپڑے میں لپیٹ کر گدے پر بٹھا کر مدینہ کی اور کوفہ کی گلیوں میں پھیلایا گیا. مگر قربان جاؤں، امام مالک کی زبان پر ایک آواز تھی کہ اے اہل مدینہ، تم مجھے نہیں نہ پہچان رہے، میرا حلیہ تبدیل کر دیا گیا ہے،
اس سزا میں کہ میں حضور کی آل کا تذکرہ کرتا ہوں. تم نہیں نا مجھے پہچان رہے, میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں امام مالک ہوں اور مجھے حب اہل بیت کی سزا دی جا رہی ہے. خدا کی قسم مجھے جلاد آ کے شہید بھی کر دو تو حب اہل محبت کا ترانہ زبان سے ختم نہیں کیا جاتا. امام شافعی, آخری بات, امام شافعی قربان جاؤں ان کو لوگ تانے دیتے. آج شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کو لوگ تانے دیتے ہیں. پورے پاکستان میں دیکھیں اہل سنت میں سے فقط تحریک منہاج القرآن ہے. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. فقط تحریک منہاج القرآن ہے جو کیا ذکر حسین بھی کر رہی ہے, فکر حسین بھی کر رہی ہے. اور کیوں کر رہی ہے؟ اس لیے کہ حضور کی آل کی محبت شیعیت نہیں ہے بلکہ کیا بولو, بلکہ ایمانیت ہے. وہ فرماتے, وہ آج لوگوں نے بھی شیعہ کہتے ہیں. قربان جو امام شافعی کو جب شیعہ کہا نا لوگوں نے, تو امام شافعی نے فرمایا اگر حضور کی آل کی محبت شیعہ ہونا ہے نا تو یاد رکھ لو پھر امام شافعی سے بڑا شیعہ. اور انہوں نے جو ربائی لکھی, میں اس کے جملوں میں سے, وہ ربائی آپ نے سنی ہوگی مگر اس میں سے ایک نیا نکتہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. سادات کے قدموں میں بیٹھ کر, بزرگوں کے قدموں میں بیٹھ کر ایک نیا نکتہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. اور وہ یہ پتہ ہے, امام شافعی نے جو ربائی لکھی ان لوگوں کے جواب میں جو آپ کو شیعہ ہونے کا طعنہ دیتے تھے, انہوں نے کہا او مجھے شیعہ کہنے والوں سنو, تم حب اہل بیت ہو, شیعہ ہونا کہتے ہو جب تک تم محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم درود اور سلام نہ پڑھو, اللہ تو تمہاری نماز ہی قبول نہیں کرتا. تم کہتے ہو محبت اہل بیت کو چھوڑ دے. اور آپ کو پتہ ہے اہل بیت میں ایک کیٹیگری میں جو نفوس آتے ہیں وہ کتنے ہیں؟ مجھے بولیے کتنے ہیں؟ اور ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ پنج تن پاک. اور قربان جاؤں جب ہم نماز پڑھتے ہیں, یہ وہ نکتہ ہے جو بتا رہا ہوں, جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو چونکہ اہل بیت کی ایک کیٹیگری میں 5 نفوس قدسی آتے, اللہ نے حضور کی آل پر درود بھی 5 مرتبہ رکھا ہے. نماز میں 5 مرتبہ درود پڑھو گے اللہ نماز کو قبول کرے گا, نہیں پڑھو گے تو اللہ نماز کو قبول نہیں کرے گا. اب آپ پوچھیں گے 5 مرتبہ کیسے؟ پڑھو میرے ساتھ, التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. بھائی پہلا سلام فرمایا اللہ کے نیک بندوں پر سلام. مجھے بتائیے نیک بندوں میں اگر حسنین کریمین نہیں ہے تو پھر اور کون ہے؟ پہلا سلام علی عباد اللہ الصالحین. کتنی مرتبہ ہو گیا؟ 1 مرتبہ. پھر آگے بڑھے, اللہم صلی علی محمد و علی, کتنی مرتبہ ہو گیا؟ 2. پھر آگے کیا ہے؟ کما صلیت علی ابراہیم وعلی. مجھے بتاؤ حسنین کریمین محمد مصطفیٰ پاک کی تو آل ہیں, کیا حضرت ابراہیم کی بھی آل ہیں یا نہیں ہے؟ تو کتنی مرتبہ ہو گیا؟ پھر آگے چلیے, اللہم بارک علی محمد وعلی, کتنی مرتبہ ہو گیا؟ پھر آگے کہاں بارکت علی ابراہیم وعلی. حاضرین محترم, نماز جیسی عبادت جس میں اللہ شرک کو پسند نہیں کرتا, اگر قربان جاؤ حضور اور حضور کی آل کو اپنی نماز میں شریک کر لیا ہے, اور اتنا شریک کر لیا ہے کہ کوئی نماز پڑھنے والا 5 دن کی نسبت سے 5 مرتبہ حضور کی آل پر درود و سلام نہ پڑھے, اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا.
حاضرین محترم، یہ وہ پاک آل تھی جس کا مقام و مرتبہ اتنا تھا. حضرت ابو بکر کا دور گزر گیا، آخری حصہ شاید 10 منٹ سے زیادہ نہیں ہوگا، مگر آؤ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور گزر گیا، حضرت فاروق اعظم کا دور گزر گیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور گزر گیا، حضرت مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کا دور، حضرت امام حسن مجتبیٰ کا دور. یہ خلافت راشدہ 30 سال دور گزر گیا. پھر ملوکیت کا آغاز ہوا، بادشاہت کا آغاز ہوا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے امیر بنے. جب آپ کا وصال ہونے لگا، اسلامی ریاست کا ہیڈ کس کو بنایا جانے لگا؟ یزید بدبخت. آپ کا وصال ہو گیا، ادھر یزید ایک ایسی ریاست کا ہیڈ بن رہا تھا. اب نوجوان میری بات کو توجہ سے سنیں، بزرگوں نے وقت گزار لیا، اب وقت ہے نوجوانوں کا. میری گفتگو کا آخری حصہ میں اب آپ کو بتانے لگا ہوں کہ یہ جو کربلا میں شہادتیں ہوئیں اس کی وجہ کیا تھی. دوستو، یزید اسلامی ریاست کا ہیڈ بننے لگا، اس نے ووٹ مانگا. بولیے کیا مانگا؟ ووٹ مانگا. بیعت لی، ووٹ مانگا. اس نے اہل شام سے بھی ووٹ لے لیے، ہر علاقے سے ووٹ لے لیے، زبردستی مفاد اور بریانی کھلا کے 5-5 ہزار روپیہ دے کر، موٹر سائیکل اور سائیکل دے کر، گاڑیاں اور 10-10 ہزار روپے دے کر ووٹ لے لیے. سمجھ رہے ہیں نا میری بات کو؟ ووٹ لے لیے. اب اس نے سوچا کہ اہل مدینہ اور مکہ یہ ووٹ تب دیں گے جب ان کے سردار امام حسین علیہ السلام ووٹ دے دیں گے. مگر انہیں کیا، اس بدبخت کو کیا خبر کہ پاک خون کبھی پلیتوں کو ووٹ نہیں دیتا. وہ خون جو خون نور محمد مصطفیٰ تھا، اور نور محمد مصطفیٰ کہاں سے نکلا تھا؟ نور من نور اللہ. سلسلہ کہاں تک جاتا ہے؟ اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ مجھے بولیے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ 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 نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ. سبحان اللہ. حاضرین محترم، یزید نے امام حسین علیہ السلام کی طرف خط بھیجا، پیغام بھیجا، حسین ووٹ دے دو. فرمایا نانا کا دین اور نانا کی ریاست اتنی سستی نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر بننے والی ریاست کا ہیڈ کوئی چور بن جائے، کوئی ڈاکو بن جائے، کوئی بٹیرا بن جائے، کوئی کرپشن کرنے والا بن جائے، کوئی شراب پینے والا بن جائے، کوئی زانی شرابی بن جائے. یہ نہیں ہو سکتا. اس نے کہا مدینہ سے نکلوا دیں گے. حسین نے کہا کوئی بات نہیں، ہم جیسا مدینہ جائے. ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ ذرا کون کون گیا ہے؟ واہ واہ واہ. ذرا بتاؤ جب آخری سلام کر رہے تھے تو آنا آسان تھا؟ یہ تو ہم ہیں. مگر اس حسین نے جس نے سارا بچپن مدینہ میں گزارا تھا، ساری جوانی مدینہ میں گزاری تھی، اس حسین نے کہا ووٹ نہیں دیا جا سکتا، مدینہ چھوڑ دوں گا.
مکہ چھوڑ دیا. مختصر کر رہا ہوں. کربلا میں آ گئے. کہا حسین ووٹ دے دو ورنہ پانی بند کر دیں گے. کہا کوئی بات نہیں, پانی بند کر دو, مگر حسین جھوٹے کو ووٹ نہیں دیا. کاش لنگر حسین کھانے والے, ذکر حسین کرنے والے کبھی یہ بھی سمجھیں کہ کربلا کی جنگ اسلام اور کفر کی جنگ نہیں تھی, حق اور باطل کی جنگ تھی. وہ بھی نمازیں پڑھتا تھا, وہ بھی روزے رکھتا تھا. سیدہ زینب سلام اللہ علیہا جب کربلا سے ہو کر یزید کے دربار میں پہنچی تو آپ نے یزید کو خطاب کیا. آپ کے خطاب کے دوران جمعہ کی اذان ہو گئی. یزید کہنے لگا زینب خطاب بند کرو, میرا جمعہ لیٹ ہو رہا ہے. مگر اس بدبخت کو کیا پتا تھا کہ ادھر 22,000 بھی نمازیں پڑھتا تھا, روزے رکھتا تھا, اذانیں دیتا تھا, جماعتیں کرتا تھا, مگر ایمان 22,000 کی طرف نہیں تھا. ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ, ایمان 22 کی طرف نہیں 72 کی طرف تھا. 72 کی طرف تھا ایمان. حاضرین محترم, ایمان 72 کی طرف تھا اور ایمان 22,000 کی طرف نہیں تھا. قربان جاؤں اس سیدہ زینب نے, اس نے کہا جمعہ لیٹ ہو رہا ہے. سیدہ زینب نے فرمایا بدبخت ذرا سن تو صحیح, اذان میں تیرے آباء و اجداد کا تذکرہ نہیں ہے, میں محمد مصطفیٰ کا تذکرہ. نمازیں تو وہ بھی پڑھتا تھا, ریاضتیں تو وہ بھی کرتا تھا, مجاہدے تو وہ بھی کرتا تھا, حافظ قرآن تو اس کے لشکر میں بھی تھے, مگر ایمان ادھر نہ تھا, ایمان ادھر تھا. اس لیے کہ ایمان کسی اور شے کا نام نہیں ہے, ایمان فقط اہل بیت کی محبت کا نام ہے. جس دل میں ایمان ہوگا نمازیں بھی اسی کی قبول ہے, روزے بھی اسی کی قبول ہے. حاضرین محترم, اختتام کی طرف آ رہا ہوں. اس نے کہا یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. کہا سب کچھ کر لو مگر جھوٹے کو ووٹ نہیں. اونچا بولیے ہاتھ کھڑا کر کے کہ جھوٹے کو ووٹ نہیں دیا جا سکتا, کرپٹ آدمی کو ووٹ نہیں دیا جا سکتا, بیعت نہیں کی جا سکتی. اس نے کہا علی اصغر شہید کر دیا. وہ علی اصغر جس کے کانوں میں اذان امام علی مقام نے دی تھی, وہ علی اصغر خدا کی قسم اگر ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا صحرا میں ایری رگڑے تو چشمہ آب زمزم کا پھوٹ سکتا ہے. اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لخت جگر, آپ کے خانوادے کا چشم و چراغ علی اصغر ایڑی رگڑتا, ایک نہیں لاکھوں چشمے کربلا کی سرزمین پہ ٹوٹ جاتے, مگر قربان کر دیا. 14 سال کا قاسم, وہ محمد, وہ مصطفیٰ باغ کے گلدستے کے خوبصورت پھول, یہ کیوں کچلے گئے, یہ کیوں شہید کیے گئے. وہ عباس علمدار جو اپنی بہن کے کہنے پر بچوں کو بلکتا ہوا دیکھ کر فرات کی طرف پانی لینے کے لیے گئے, وہ پانی لینے کیوں گئے, اور جب وہاں پہنچے تو پانی کو پینے لگے. خود بھی کئی دنوں کے پیاسے تھے, پینے لگے, مگر جب منہ کے پاس پانی لائے تو سیدہ سکینہ کی پیاس یاد آئی, بچوں کے بلکنے کی پیاس یاد آئی. آپ نے پانی کو تر کر دیا, آپ نے مشکیزہ پانی کا بھرا
گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، خیموں کی طرف واپس پلٹتے ہیں۔ نوجوانوں سنو، یہ قربانیاں کیوں دی گئیں؟ میرے بزرگوں سنو، وہ عباس علمدار کا دایاں بازو کیوں کٹا؟ وہ خون جس میں علی شیر خدا کا خون تھا، جس میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون تھا، حیدر کرار کی للکار تھی، وہ عباس علمدار بایاں بازو کٹتا ہے۔ مشکیزے کو اپنے دانتوں میں کیوں لے رہے ہیں؟ وہ دانت بھی شہید کروا کر گھوڑے سے نیچے کیوں گر رہے ہیں؟ اور گرتے ہوئے وہ خیموں کی طرف آواز دے کر، اشارہ کر کے کیوں پکار رہے ہیں کہ بہن مجھے معاف کر دینا، آپ کا بھائی بچوں تک پانی پہنچانے میں کامیاب نہیں ہو سکا؟ وہ کیوں، یہ سارا منظر کیوں تھا؟ حضرت مولا علی اکبر 17 سال کا جوان، آج کا نوجوان ٹک ٹاک کا دل دادا، یوٹیوب فیس بک کا دل دادا، 35 منٹ نماز پر لگتے ہیں، 5 نمازیں پڑھنے پر نہیں پڑھتا، 8 گھنٹے لگاتار ٹک ٹاک دیکھ لیتا ہے، فیس بک پر گھنٹوں صرف کر دیتا ہے۔ مگر ذرا سوچو، وہ علی اکبر کہ جب آقا علیہ السلام کا وصال ہو گیا اور کسی نے آقا علیہ السلام کا دیدار کرنا ہوتا تو جا کر علی اکبر کو دیکھ لیتے، انہیں محمد مصطفیٰ کا دیدار ہو جاتا تھا۔ وہ شفیع مصطفیٰ، وہ تاجدار کائنات کا لخت جگر، آپ کے خانوادے کا چشم و چراغ، آتا ہے ابا جان میں بھی آپ کے نام پر اپنے نانا بنانا کے دین پر قربان ہونا چاہتا ہوں۔ کہا بیٹے تو میری نشانی ہے، کہا بیٹے تو شفیع مصطفیٰ ہے، تجھے دیکھ کر لوگ میرے نانا کو یاد کرتے ہیں۔ کہا نہیں، میں قیامت کے دن کیا منہ دکھاؤں گا؟ روانہ کرتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے، جہاں آنکھوں کو نم کرو وہاں یہ سوال بھی ذہنوں میں لاؤ کہ یہ کیوں؟ یہ شبیہان مصطفیٰ، یہ گلدستہ محمدی کے پروانے، یہ گلدستہ محمدی کے پھول، یہ کیوں کچلے گئے؟ ان کو کیوں مسلا گیا؟ ان کو کیوں بے دردی سے شہید کیا گیا؟ حاضرین محترم، نوجوانوں، وہ 17 سال کا جوان جاتا ہے، حیدر کرار کا خون، محمد مصطفیٰ پاک کا صلی اللہ علیہ وسلم کا خون جب اپنے کارنامے دکھاتا ہے تو کوفی بھیڑ بکریوں کی طرح سامنے بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کوفیوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد واپس پلٹتے ہیں اور پلٹ کر آتے، ابا جان کاش 2 گھونٹ پانی مل جائے، آج اس علی شیر خدا کا خون رکھنے والے علی اکبر کے ہاتھ سے کوئی کوفی بچ کے نہ جائے۔ مگر پانی نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام اپنی خشک زبان اپنے علی اکبر کو چسا دیتے ہیں۔ کہا آؤ بیٹے، یہ وہ زبان ہے جس زبان کو کبھی محمد مصطفیٰ نے چوسا تھا۔ ٹھنڈک پہنچے گی، علی اکبر جاتے ہیں، نیزہ لگتا ہے، شہید ہو جاتے ہیں۔ جوان بیٹے کا صدمہ امام حسین علیہ السلام کو اتنا پہنچتا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو 56 برس کی عمر میں اٹھانے کے لیے جاتے ہیں تو داڑھی میں کوئی بال بھی سفید نہ تھا۔ جب بیٹے کے سینے میں نیزہ دھسا ہوا دیکھا تو صدمہ اتنا پہنچا
کہ کوفیوں کے جنگل سے اٹھا کر بیٹے کو لا کر جب خیمے کے پاس لٹایا تو ایک بال بھی امام حسین علیہ السلام کی داڑھی میں سیاہ نہ بچا تھا، ساری داڑھی سفید ہو چکی تھی۔ دوستو یہ کیوں؟ 72 دم شہید ہو چکے ہیں، ہر ایک کو امام عالی مقام گھوڑے پر سوار کروا رہے ہیں، ہر کوئی شہید ہو رہا ہے، آخر میں خود اپنی جان بچتی ہے۔ آپ کو کوئی گھوڑے پر سوار کروانے والا بھی بچا؟ قربان جاؤں، سلام یا سیدہ زینب، اونچا بولیے سلام یا سیدہ زینب، ہاتھ اونچا کر کے بولیے سلام یا سیدہ زینب، سلام یا سیدہ زینب، سلام یا سیدہ۔ بہن وہ آتی ہیں، مجھے پتا ہے کہ نانا مصطفیٰ نے بچپن میں فرما دیا تھا کہ میرے حسین تجھے حق کے نام پر کربلا کی سرزمین پر شہید کر دیا جائے گا۔ آپ جو محمد عربی کا غلام ہو، جس کا جینا مرنا خلافت راشدہ کے اصولوں پر ہو، میرا بھائی حق کا مسافر ہے، آج تیری بہادر بہن جس کے رگوں میں سیدہ فاطمہ الزہرا کا خون ہے، جس کی رگوں میں کرتار کا خون ہے، صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑوں گی، میں تمہیں خود سوار کرواتی ہوں۔ قربان جاؤں، سوار کروایا، گئے، کارنامے دکھائے، ادھر ایک ایک کوفی واصل جہنم ہوتا، حسین تو نے میرے کندھوں کی سواری کی لاج رکھ لی ہے، ادھر سے قدسیان فلک کی آواز آتی، سبحان اللہ۔ جب دیکھا کہ نانا کے دین کے ساتھ معاشرے میں خطائی ہو رہی ہے، نانا کے دین کے ساتھ اسلامی ریاست پر چور ڈاکو لٹیرے مواد پرست حکومت کرنے لگے ہیں، کا بھی علم اٹھایا، اور جب دیکھا کہ لوگ من کی برائی کو بھی پیدا کر لیں گے، سارا کچھ کر لیں گے، مگر نہ قرآن کی طرف آئیں گے نہ نماز کی طرف آئیں گے، سارا کچھ کر لیں گے، من میں کمی دیکھو، معاشرے میں دیکھو، تو تب بھی حسین کو یاد کرنا، من میں کمی دیکھو تو تب بھی حسین کو یاد کرنا کہ جس حسین کا تذکرہ کر رہے ہیں وہ تو تلواروں کے سائے میں بھی نہ نماز چھوڑتا ہے نہ نیزے پر قرآن چھوڑتا ہے۔ اے نوجوانوں، آج کی مجلس میں آنے والوں، میرے بھائیوں، میں کوئی نیک نہیں ہوں، کوئی بڑا نہیں ہوں، یہ بس میل چڑھایا سائیاں، یہ ان کا کرم، میں صرف آپ کو سبق سنا رہا ہوں۔ ہاں، جو کام میں کرتا ہوں بس اسی کی بات کر رہا ہوں، وہ بات وہ کام نہیں کہوں گا جس کا میں عمل نہیں کرتا۔ مگر دوستو آؤ ہم محنت کریں کہ آج کی فکر حسین کانفرنس میں ہم معاشرے میں برائی دیکھیں گے تو اس پر بھی آواز اٹھائیں گے، اور اس سے بھی پہلے اگر من میں برائی دیکھیں گے تو اس من کی برائی کو بھی ختم کرنے کا ہاتھ اٹھا لو نا یار، عہد کریں گے۔ اور یاد رکھ لو، ایک دن میں کوئی ولی نہیں بنتا، ایک دن میں کوئی اللہ کا ولی۔ آؤ فکر حسین کانفرنس میں آخری جملہ میرا یاد رکھ لو، بھائی نہیں پڑھ سکتے تہجد، نہیں پڑھ سکتے نماز، نہیں پڑھ سکتے قرآن، بہت مصروفیات ہیں، آئے کھاوے گا گلہ تے پڑیوے گا اکلا، کاش قبر میں یہ دوستیاں یاریاں، یہ ٹک ٹاک، یہ فیس بک، یہ سارا کچھ ہمارے کام آنے والا نہیں ہے۔
قبر میں تو پہلی شام ایک ہی چہرہ نظر آئے گا، اس چہرے کا نام نانا کا حسن، مصطفیٰ پاک کے نواسے حسین کا نانا محمد مصطفیٰ۔ حاضرین محترم، آؤ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا قرآن سے تعلق بن جائے، آخری جملہ ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ، چاہتے ہیں؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا نماز میں دل لگنے لگ جائے تو آؤ آج فکر امام حسین علیہ السلام کانفرنس میں صرف ایک عہد کر لو چھوٹا سا، اور جو میرا بھائی، میرا بزرگ، میرا نوجوان اس پر عمل کر لے گا، خدا کی قسم اس کا دل نماز میں بھی لگے گا، اس کا دل قرآن میں بھی لگے گا، وہ جھوٹ بھی نہیں بولے گا، وہ غیبت بھی نہیں کرے گا، وہ چغلی بھی نہیں کرے گا، وہ بڑوں کی بے ادبی بھی نہیں کرے گا، وہ چھوٹوں کے ساتھ نفرت بھی نہیں کرے گا، وہ محبت کا پیکر بن جائے گا۔ کرنا کیا ہوگا؟ آج مجلس سے اٹھ کر جائیں تو یہ عہد کر کے جائیں کہ میں فکر حسین سن کر آیا ہوں۔ اس حسین نے معاشرے میں برائی کو دیکھا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بننے والی ریاست پر چور ڈاکو لٹیرے کو ووٹ حسین نے نہیں دیا۔ باہر کی برائی کو بھی روکا، اپنے من کی برائی کو روکنے کا بھی درس دیا، اور نماز اور قرآن کو نہیں چھوڑا۔ میں یہ آج سبق سیکھ کر آیا ہوں کہ میں نے یہ دونوں کام کرنے ہیں۔ چلو اگر دونوں نہیں تو پہلے من کی برائی کو ختم کرتا ہوں، اور من کی برائی کو ختم کرنے کا ایک طریقہ ابتدائی یہ ہے کہ آج کے بعد ہم یہ عہد کریں کہ میری زندگی کا کوئی لمحہ بغیر وضو کے نہیں گزرے گا۔ ہاتھ کھڑا کر کے عہد کر لو بھائی، کچھ لے کر جاؤ۔ اللہ کا شکر ہے، میں تو اللہ اعلان کہتا ہوں، ریاکاری نہیں کر رہا۔ جب ہم شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے پاس پہلے دن پڑھنے کے لیے آئے 2005 میں، پہلے دن آپ نے پہلے لیکچر میں ہمیں یہ سکھایا تھا، بیٹے جو کچھ مرضی ہو جائے کوئی لمحہ وضو کے بغیر نہ گزرے۔ اس کی حقیقت تب سمجھ آئی جب اس کے اثرات طبیعت پر پڑے۔ حاضرین محترم، ہم تو کہتے ہیں ہماری اگر بخشش ہوئی تو صرف اس ایک عمل کی وجہ سے ہو جائے گی۔ آؤ آج کے بغیر وضو کے وقت ہمارا نہ گزرے، ہمارا دل نماز میں بھی لگے گا، ہمارا دل قرآن میں بھی لگے گا، اور پھر بڑھتے بڑھتے معاشرے میں پائی جانے والی برائی کو بھی روکنے کے لیے بڑھنے لگے گا۔ دوستو، تحریک منہاج القرآن اور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا بھی یہی پیغام ہے کہ میں وزیر اعظم صدر نہیں بننا چاہتا۔ اللہ رب العزت نے حضور کے دین کی نوکری کے باعث وہ عزت عطا کی ہے کہ جو شہنشاہوں کو بھی اللہ نے عطا نہیں کی ہے۔ کیونکہ آج کوئی سمجھے نہ سمجھے، وہ وقت آنے والا ہے جب دنیا امام بخاری کی طرح شیخ الاسلام کو یاد کرے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث کی جتنی خدمت آج کے دور میں شیخ الاسلام نے کی ہے، اللہ نے کسی اور کے حصے میں قرآن کی خدمت، قرآنی انسائکلوپیڈیا لکھ کر، حدیث انسائکلوپیڈیا لکھ کر، اور 1200 کتابیں لکھ کر، اور دنیا کے 90 ملکوں میں نیٹ ورک قائم کر کے آپ کو جو توفیق بخشی وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آئی۔ حاضرین محترم، ان کا بھی میسج یہی تھا کہ آؤ، یہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا، مگر چور، لٹیرے، بڑے بدمعاش، شرابی، بدکار، انہوں نے قبضہ کر لیا، مگر قوم نے نہیں سمجھا۔ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، پنجابی کے اندر ہجے بھی ڈلے بیرا دا کچھ نہیں گیا۔ بھائی نہیں سمجھ آئی وہ بات، کوئی شکوہ نہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں چلو باہر کی برائی نہیں ختم کر سکے تو آؤ اس من کی برائی کو تو ختم کریں، اور اس من کی برائی کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ کہ آج کے بعد ہمارا کوئی لمحہ بغیر وضو کے، یار بولو نا، بغیر وضو کے۔ سچا مسلمان وہی ہوتا ہے جس کے بارے میں تاجدار کائنات نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان وہ ہے
جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. آؤ ہم عہد کرتے ہیں, ہم وضو سے رہیں گے, ہم چغلی نہیں کریں گے, ہم جھوٹ نہیں بولیں گے, ہم غیبت نہیں کریں گے, ہم کسی کی عدم موجودگی میں اس کی برائی نہیں کریں گے. حسین برائی کے خلاف لڑے, حسین بدکاری کے خلاف لڑے, حسین بے حیائی کے خلاف لڑے. آج نوجوانوں کو اس درس کو سیکھنے کی ضرورت ہے. ہم درس سیکھتے جائیں گے, دل میں حضور کی محبت اترتی جائے گی, اور اس کا فائدہ یہ ہوگا. امام اسقلانی نے لکھا, امام جلال الدین سیوطی نے لکھا, امام قسطلانی نے لکھا, من مات علی حب آل محمد مات شہید. من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. آؤ ہم عہد کرتے ہیں, ہم وضو سے رہیں گے, ہم چغلی نہیں کریں گے, ہم جھوٹ نہیں بولیں گے, ہم غیبت نہیں کریں گے, ہم کسی کی عدم موجودگی میں اس کی برائی نہیں کریں گے. حسین برائی کے خلاف لڑے, حسین بدکاری کے خلاف لڑے, حسین بے حیائی کے خلاف لڑے. آج نوجوانوں کو اس درس کو سیکھنے کی ضرورت ہے. ہم درس سیکھتے جائیں گے, دل میں حضور کی محبت اترتی جائے گی, اور اس کا فائدہ یہ ہوگا. امام اسقلانی نے لکھا, امام جلال الدین سیوطی نے لکھا, امام قسطلانی نے لکھا, من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. جو حضور کی آل کی محبت میں فوت ہو گیا, قیامت کے دن اللہ اسے شہیدوں کے ساتھ اٹھائے گا. اللہ رب العزت ہمیں